حاجیوں کی دعاؤں کا اثر کیا ہے؟ چنانچہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اس طریقے سے: الحجاج والعمار وفد اللہ دعاہم فاجابوہ وسألوہ فاعطاہم۔ یہ مسند بزار کی روایت ہے۔ اس کی روایت جو ہے سب کے سب ثقہ ہے، اور الترغیب والترہیب کے صفحہ 260 پر بھی اس کو نقل کیا گیا ہے۔ حج اور عمرہ کرنے والے حضرات اللہ کے مہمان ہیں۔ اللہ نے انہیں بلایا جس پر انہوں نے لبیک کہا، اور یہ لوگ اللہ سے جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائیں گے۔ دوسری روایت میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا: یستجاب للحاج من حین یدخل مکۃ الی ان یرجع الی اہلہ وفضل 40۔ یہ البحر العمیق کی روایت ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 69۔ مکہ معظمہ میں داخلے سے لے کر گھر واپسی تک حاجی کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اسے مزید 40 دن قبولیت کی عطا ہوتے ہیں۔ تیسری روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: 5 دعوات لا ترد، دعوت الحاج حتی یصدر، نمبر 2 ودعوت الغازی حتی یرجع، تیسرا ودعوت المظلوم حتی ینتصر، چوتھا ودعوت المریض حتی یبرأ، پانچواں ودعوت الاخ لاخیہ بالغیب، واسرع هذه الدعوات اجابۃ دعوت الاخ لاخیہ بالغیب۔ یہ البحر العمیق کی روایت ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 70۔ 5 لوگوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ پہلے، حاجی کی دعا جب تک واپس نہ آ جائے۔ دوسرے، مجاہد کی دعا جب تک وہ لوٹ نہ آئے۔ تیسرے، مظلوم کی دعا جب تک اس کی مدد نہ ہو۔ چوتھے، مریض کی دعا جب تک شفا یاب نہ ہو۔ پانچویں، اور ایک مسلمان بھائی کی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرنا۔ ان میں سب سے زیادہ جلد قبول ہونے والی دعا ایک مسلمان کا دوسرے کے لیے غائبانہ دعا کرنا ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیت اللہ میں جو شخص بھی دنیا یا آخرت کی جو بھی حاجت لے کر آئے گا اس کی حاجت روائی ضرور ہوگی، اس کی ضرور پوری ہوگی۔ یہ عبارت جو ہے البحر العمیق کی پہلی جلد صفحہ 72 پر نقل کیا گیا ہے۔ حضرت امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص دنیا یا آخرت کی ضرورت کا طالب ہو تو بیت اللہ شریف کا قصد و ارادہ کرے، کیونکہ جو شخص بھی یہاں آ کر اللہ تعالیٰ سے دنیا کی کوئی حاجت طلب کرتا ہے تو اسے دنیا بھی عطا کی جاتی ہے، اور جو آخرت کی حاجت کو طلب کرتا ہے اس کے لیے ذخیرہ بنا کر رکھی جاتی ہے۔ یہ البحر العمیق کے صفحہ پہلی جلد صفحہ 7 پر اس کو نقل کیا ہے، صفحہ 71 پر، صفحہ 72 پر اور صفحہ 7 پر بھی اس کو نقل کیا۔ کتاب المسائل کی پہلی جلد صفحہ 68 اور 69 پر بھی اس کو نقل کیا گیا ہے۔